اس وقت اسلام آباد کچہری میں موجود ہوں۔ ایک بڑا جو ہے وہ خوفناک واقعہ پیش آیا تھا اسلام آباد میں چند ماہ قبل۔ سارہ انعام جو ہے وہ ان کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد یہاں پہ کیس زیر التوا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیس اب کس سٹیج پہ پہنچا ہے اور آگے کب تک جو ہے وہ یہ مکمل ہو جائے گا۔ یہ بنیادی سوال لے کر میں آج جو ہے وہ اسلام آباد کی کچہری میں آیا ہوں۔ آج اس کیس کی سماعت تھی۔ راؤ عبد الرحیم جو اس میں مین کونسل ہے، مدعی مقدمہ انجینئر انعام الرحیم جو والد ہیں مقتولہ سارہ انعام کے، ان کی جانب سے ان کے فیملی فرینڈ جو ہے وہ بھی ساتھ ہیں، چچا جو ہیں سارہ انعام کے وہ بھی یہاں پہ آتے بھی ہیں، ہر پیشی پر آتے ہیں۔ تو بڑا اسپیسیفک سوال جو ہے وہ راؤ عبد الرحیم صاحب سے میں پوچھوں گا کہ یہ کیس جو ہے وہ اب کس سٹیج پر ہے اور آئندہ کتنا جو ہے وہ وقت لگ سکتا ہے۔ راؤ صاحب یہ بتائیں کہ سارہ انعام کا جو کیس ہے یہ سپٹمبر کا واقعہ ہے، تو اب یہ جا رہا ہے تقریباً مارچ، تو اب یہ کیس کس سٹیج پہ پہنچا ہے؟ آج خاص طور پر جو انجینئر انعام الرحیم صاحب ہیں ان کی سٹیٹمنٹ ہوئی ہے، اس وقت کیس کس سٹیج پر ہے؟ لیکن شہادت میں کیس چل رہا ہے، کوئی 4 وٹنس میرے رہ گئے ہیں جو میں نے اور پیش کرنے ہیں، بقیہ میں نے تمام گواہان کی جو بیانات تھے وہ کروا دیے ہیں عدالت میں۔ اب ملزمان کی طرف سے ان پہ جرح ہونی ہے، جس کی وجہ سے ابھی تک کیس تاخیر کا شکار ہے۔ اس کے علاوہ کوئی تاخیر اس میں نہیں ہو رہی۔ اگر وہ جس دن جرح کریں گے اسی دن ہی یہ اگلے 4 گواہ کروا کے ہم اپنی ایویڈنس ختم کر دیں گے۔ ابھی نیکسٹ کتنا ٹائم آپ کی نظر میں لگ سکتا ہے؟ سسٹم کے اوپر ہے، اگر ان کی بھی مصروفیت ہوگی کوئی پروفیشنل، جیسے آج ان کی طبیعت صحیح نہیں تھی، جو کونسل ملزم ہیں ان کی طرف سے یہ آیا تھا کہ ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے، تو ایسی چیزوں سے کی وجہ سے تاخیر ہوتی ہے اور ہو رہی ہے۔ ادروائز کوئی اس میں نہ عدالت کی وجہ سے کوئی ہرڈل آ رہی ہے ہمیں، اور نہ ہی کوئی پولیس کی طرف سے آ رہی ہے، ان کے بھی گواہ آ جاتے ہیں، ہمارے پرائیویٹ وٹنسز بھی آ جاتے ہیں، تو ہماری طرف سے کوئی ڈیلے نہیں ہے۔ اگر ڈیلے کہیں پہ ہے تو وہ ملزم کی پارٹ پہ ہی ہے، ہمارے پارٹ پہ نہیں۔ آخری سوال بڑا اسپیسیفک، ڈیفینیٹلی جو فیصلہ ہے وہ کورٹ نے ہی کرنا ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیس بڑا رائٹ ڈائریکشن پہ جا رہا ہے اور جو ملزمان ہیں ان کو سزا ضرور ملے گی انشاءاللہ، کیونکہ کنکریٹ ایویڈنس موجود ہے اور وہ ایویڈنس کورٹ میں پٹ بھی ہو چکا ہے۔ آج مدعی نے بھی اپنی سٹیٹمنٹ میں امپلیکیٹ کر دی ہیں، سارے جو فیکٹس تھے انہی کے مطابق ایویڈنس ہے اور ایویڈنس کے مطابق فیکٹس بیان ہوئے ہیں۔ جو چیزوں میں کوئی کنٹراڈکشن ایسا ہے نہیں جس کا بینیفٹ وہ اٹھا سکتے ہیں۔ انعام صاحب آپ بتائیے گا کہ آپ جو ہے وہ مقتولہ سارہ انعام کے والد ہیں، پہلے دن سے یہاں پہ میں آپ کو دیکھتا ہوں، آپ آ رہے ہیں، تو صاحب نے بتایا کہ کیس تو ڈیفینیٹلی بڑی رائٹ ڈائریکشن پہ جا رہا ہے اور اس میں ڈیلے بھی نہیں ہے ایز سچ۔ آپ کچھ بات کرنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ جی بس ہم تو روزانہ اپنی بیٹی کو یاد کرتے ہیں، یاد رکھتے ہیں، اور یہ ہے کہ ہم امید رکھتے ہیں اپنے عدالت سے اور گواہوں سے، وکیلوں سے، خاص طور پہ جو پولیس کے گواہ ہیں جو کہ موقع پر موجود تھے، ان سے ہمیں بہت توقع ہے، اپنے وکیل صاحب سے توقع ہے، اور خاص طور پہ عدالت سے ہمیں بہت توقع ہے کہ وہ انصاف کریں گے اور مجرم کو ضرور سزا ملے گی۔ یہ ہماری توقع بھی ہے، امید بھی ہے، اور انشاءاللہ اس طرح ہونا چاہیے بھی۔ تو اور ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ روزانہ ہماری یادوں میں رہتی ہے۔ یہ آپ نے سنا کہ جو سارہ انعام ہے مقتولہ، اس کے والد اور ان کے جو وکیل ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کب تک یہ کیس جو ہے وہ اب مکمل ہو جائے گا، فیصلہ اس کا آ سکتا ہے اور کس سٹیج پہ ہے یہ کیس۔ ابھی میں آپ کے سامنے جو سارہ انعام کے والد ہیں ان کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ آج جو ہے وہ عدالت کے سامنے ریکارڈ کروائی گئی ہے، وہ سٹیٹمنٹ جو لفظ بہ لفظ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ انہوں نے عدالت کے سامنے موقف کیا رکھا ہے۔ انجینئر انعام الرحیم جو اسلام آباد کے شہزاد ٹاؤن میں رہتے ہیں، انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ سارہ انعام میری حقیقی بیٹی ہے، ابو ظہبی میں ایک بہترین جاب کرتی تھی۔ سارہ انعام سے سوشل میڈیا کے ذریعے شاہ نواز امیر کا رابطہ ہوا۔ جولائی میں سارہ نے مجھے بتایا کہ اس کا شاہ نواز امیر اور اس کی فیملی سے رابطہ ہے، جو کہ بہت شریف اور انتہائی اچھے لوگ ہیں، اور سارہ سے جو ہے وہ بہت محبت کرتے ہیں۔
اور چند ہی دنوں میں دوبارہ رابطہ پر بتایا کہ شاہ نواز اور اس کی والدہ سے بھی اس کی بات ہوتی رہتی ہے اور وہ سارہ سے شادی کرنا چاہتا ہے. مطلب شاہ نواز جو ایاز امیر کا بیٹا ہے، ملزم ہے اس کیس میں، وہ اس کی بات ہو رہی ہے. جس پر میں نے جو بیٹی تھی سارہ اس سے کہا کہ وہ میرے پاکستان جانے تک ایسا کوئی قدم نہ اٹھائے. میں خود ان لوگوں سے ملوں گا. اگر یہ واقعی شریف لوگ ہوئے تو میں فوری آپ دونوں کی شادی جو ہے وہ کر دوں گا. ایسا نہ ہو کہ یہ خراب لوگ ہوں اور تمہیں کسی لالچ میں نقصان نہ پہنچائیں. پھر غالباً 23 جولائی 2022 کو سارہ نے مجھے بتایا کہ اس نے 18 جولائی کو شاہ نواز امیر سے نکاح کر لیا ہے، جس پر میں نے ناراضگی کا اظہار کیا. مگر کیونکہ سارہ میری بہت ہی لاڈلی بیٹی تھی اور وہ اس شادی کی وجہ سے بہت خوش تھی، تو میں نے اسے کہا کہ چلو ہم پاکستان آ کر آپ کی شادی کا جو تقریب ہے وہ کر دیں گے. سارہ نے میری شاہ نواز اور اس کی والدہ سے گفتگو بھی کروائی، جنہوں نے مجھ سے بڑی اچھی طریقے سے گفتگو کی اور خوشی کا اظہار کیا. اس دوران جب بھی سارہ سے میری بات ہوتی تو وہ بہت خوش محسوس ہوتی تھی. لیکن اگست کے آخری ہفتے میں، مطلب 18 جولائی کو شادی ہو رہی ہے اور اس کے بعد ایک منتھ کے بعد ہی، لیکن اگست کے آخری ہفتے کے دوران جب میری سارہ سے گفتگو ہوتی تو وہ بہت پریشان محسوس ہوتی تھی، جس کا میں نے اس سے اظہار بھی کیا. جو کہ شروع میں تو بات ٹال جاتی تھی، لیکن پھر اس نے مجھے بتایا کہ ابو مجھ سے شاہ نواز پیسوں کا مطالبہ کرتا رہتا ہے، جو میں اس کو دیتی بھی ہوں، مگر وہ تھوڑی سی تاخیر سے بھی سخت ناراض ہو جاتا ہے. تو میں نے اسے کہا کہ آپ اس کی والدہ سے بات کرو، جو شاہ نواز امیر ہے اس کی والدہ سے. تو اس کے بعد سارہ نے بتایا کہ آنٹی کہتی ہیں کہ یہ تمہارا شوہر ہے، اگر رقم مانگتا ہے تو دے دیا کرو، تم لوگ اب ایک ہی ہو. اچانک 22 سپٹمبر کو جب میرا سارہ سے رابطہ ہوا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ شاہ نواز کے پاس پاکستان میں ہے. جب میں نے اس سے وجہ پوچھی تو اس نے مجھے بعد میں بتانے کا کہا اور مجھ سے درخواست کی کہ میں اس کی مرضی اور مشورے کے بغیر شاہ نواز سے رابطہ نہ کروں. مگر اگلے ہی روز 23 سپٹمبر کو مجھے معلوم ہوا کہ میری بیٹی کو اس کے شوہر نے مکمل پلاننگ سے انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا. میری پوری جو آگے وہ لکھتے ہیں انعام الرحیم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میری پوری فیملی بیرون ملک ہوتی ہے. ہم باوجود کوشش کے پورے جو ہے فوری پاکستان نہ آ سکے اور ہم پاکستان 26 سپٹمبر کو 4 روز کے بعد، مطلب یہ قتل کے 4 روز کے بعد 26 سپٹمبر کو رات کو پہنچے. میں نے ابو ظبی میں سارہ کی دوستوں اور اس کے ساتھ کام کرنے والوں سے بھی رابطے کی کوشش کی تاکہ اسے پاکستان جو ہے وہ آمد کا جو مقصد سامنے آ سکے کہ پاکستان وہ کیوں گئی تھی 22 سپٹمبر کو. تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ انعام الرحیم کہتے ہیں کہ ابھی سارہ کے کولیگ حسن سے رابطہ ہونے پر علم ہوا کہ 20 سپٹمبر 2022 کو شاہ نواز نے سارہ کو واٹس ایپ پر طلاق دے دی اور اس نے طلاق پر مبنی واٹس ایپ میسج سارہ کو بھیجے، جو کہ سارہ نے اپنے کولیگ کو بھی سینڈ کیے، جنہوں نے بھی سارہ کو پاکستان جانے سے روکا، مطلب جو کولیگز تھے سارہ کے. اس کے بعد انعام الرحیم صاحب کہتے ہیں کہ لیکن وہ انتہائی ڈپریشن میں پاکستان اپنا قصور جاننے کے لیے شاہ نواز کے گھر آئی اور جہاں وہ اور اس کی والدہ رہائش پذیر تھے. یقیناً اس بات کا ان دونوں کو علم تھا اور وہ یہ جانتے تھے کہ سارہ کی فیملی پاکستان میں نہیں ہے، لہذا شاہ نواز نے اپنی رقم کے جو ہے ہوس میں یا اس کے تقاضے پورے ہونے میں صرف تاخیر ہونے پر میری انتہائی لاڈلی بیٹی سارہ کو انتہائی بے دردی سے اپنی والدہ کی موجودگی میں جو ہے وہ قتل کر دیا اور پھر اس کی لاش کی بے حرمتی کرتے ہوئے انہوں نے میری بیٹی کی لاش باتھ ٹب میں جو ہے وہ پھینک کر چھپا دی. اس کے بعد انہوں نے باقی جو قانونی ریکوائرمنٹس جو ان کی فیملی ہے، ان کے بیٹے ہیں جو انعام صاحب کے، انہوں نے جو کی ہیں، جو دستخط ہیں، جس سے وہ ملے ہیں، وہ ساری جو ہے وہ چیزیں ذکر کی گئی ہیں. تو یہ سٹیٹمنٹ ہے سارہ انعام، مقتولہ سارہ انعام کے والد انعام الرحیم کی،
اب دیکھتے ہیں کہ کیس جو ہے وہ اب نیکسٹ سٹیپ پہ جا رہا ہے اور حتمی مرحلے کی طرف جو ہے وہ کیس بڑھ رہا ہے. یقیناً بہت جلد 2 منتھ میں میرا خیال ہے 2 یا زیادہ سے زیادہ 3 ماہ میں اس کا فیصلہ جو ہے وہ آ جائے گا. دیکھتے ہیں کہ کیس جو ہے وہ یقینی طور پر بڑا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، لیکن قانون میں اور عدالت کے سامنے ثابت کرنے کے حوالے سے کتنا جو ہے مضبوط کیس پیش کرتے ہیں مدعی مقدمہ کے وکیل. اس کیس کی سماعت جو ہے وہ عطا ربانی جو سیشن جج ہیں وہ کر رہے ہیں. 15 مارچ کو اب دوبارہ اس کیس کی سماعت ہوگی. تھینک یو.